جب اسے دل کی تکلیف ہو رہی تھی تو اس دوران ہماری دریاب چاؤ منہ بیٹھ تھے، تو جب جو ڈپٹیاں لگانے والے ہمارے فیصل کشمیری صاحب تھے، تو یہ جو ڈپٹی لگاتے تھے وہ پرفارم کرتا تھا، اب دن کو رات کو کیمپ میں بھی رہتا تھا۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اتنی کمیٹڈ ہوتے ہیں کسی نظریے کے ساتھ۔ تو یہ بھی وہی ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے بارے میں میر تقی میر نے کہا کہ مت سہ دینے جانوں، پھرتا ہے فلک پر سن، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ضرورت اس عمر کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ضرورت اس عمر کیا ہے کہ یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی سیاسی آرگنائزیشنز ہیں، جو یہ ساری اکٹھے ہو کر ہم نے ایک جواب دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس انقلاب کے لیے جس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی این اے کی جو تحریک تھی، پی این اے کی تحریک کا ترجمان تھا میر افضال سہریا۔ اس کی وفات کے بعد وہ پی این اے کی تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو بعض لوگ اتنے امپارٹنٹ ہوتے ہیں تحریکوں کے اندر کہ ان کے مس ہونے سے وہ تحریکیں ہی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو رات کو بابا جان صاحب سے بھی اور نثار شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ پی این اے کدھر گئی آپ کی، تو پی این اے کو کیوں آپ جو ہے وہ آگے نہیں لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پی این اے کو ہم دوبارہ لانچ کریں گے۔ کچھ پارٹی کے اندر ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں جو لائنز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کھینچا تانی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہی کھینچا تانی جو ہے ہماری غلامی کو طویل کر رہی ہے۔ اگر اس کھینچا تانی سے نکل کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، بہت خوبصورت بات کی نثار شاہ صاحب نے اور راشد شیخ صاحب نے، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اگر اسٹرگل کرتے ہیں پھر ہمیں جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور میر افضال سہریا صاحب نے اپنی مختصر زندگی کے اندر ایک رول ماڈل جو ہے وہ آنے والی نسل کو دیا ہے، اور میں اس کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔